اگلی بات، اللہ نے آپ کو معراج پر کیوں بلایا؟ یہ معراج کا سفر ہوا کیوں؟ اس کے بارے میں میرے دوستو یاد رکھنا، بڑا ظاہر سا مسئلہ ہے کہ معراج پہ میرے نبی کیوں گئے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ یہ دیکھو نا کہ قربانیاں بھی کس درجے کی ہیں، قربانیاں کیسی تھیں۔ 10 سال جو حضور نے شروع کے زندگی گزاری، اللہ نے سن 40 میں جب آپ کی عمر 40 تھی نبی بنایا، اور اس کے بعد سے میرے نبی نے کن پریشانیوں کے ساتھ میں زندگی گزاری، وہ ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد 3 سال کا لگاتار وہ بائیکاٹ جو حضور کا ہوا اور آپ نے اسے برداشت کیا، وہ سارا ہمارے سامنے ہے۔ یہ آسان تھا بائیکاٹ جھیلنا؟ بلال حبشی، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، حضرت زنیرہ، ان مبارک صحابہ کرام کو کیسا کیسا ستایا گیا۔ یہ ظلم تو ہوتے تھے صحابہ پہ، لیکن نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے۔ اور پھر حضور کو کتنا ستایا گیا، کوئی کسر باقی نہیں بچی۔ اللہ کے نبی کی گردن میں رسیاں اور پھندے ڈال کے گھسیٹا بھی گیا، آپ کو آپ کے سر مبارک پر سجدے کی حالت میں پیشاب اور پخانے اونٹ کے لا کر کے آپ کی گردن کے اوپر ڈالے گئے۔ حضور علیہ السلام کے منہ پر آپ کو پاگل، مجنوں، دیوانہ، شاعر، نہ جانے کیسے کیسی باتیں کہی گئیں، اور حد تو یہ ہوئی کہ حضور کے چہرے انور پہ تھوکا تک گیا۔ یہ سارے مرحلے ہوئے، اس سے زیادہ برداشت کی اور کیا حد ہو سکتی ہے، اور کیا قربانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر 3 سال وہاں شیعہ بے ابی طالب کے اندر بائیکاٹ جھیلا، وہاں سے باہر آئے تو بیوی کا بھی انتقال، چچا بھی دنیا سے رخصت، پریشانیوں پہ پریشانیاں، اور پھر طائف کا وہ درد انگیز سفر جو میرے نبی نے آخر میں فرمایا۔ حد ہوتی ہے نا پھر دل کے ٹوٹنے کی، بندہ سوچتا ہے کہ مطلب کس قدر، حالانکہ اللہ کے نبی ذرہ برابر آپ کی ہمت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی تھی، آپ کی استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی تھی، آپ دین کی دعوت میں ذرہ برابر سست نہیں پڑے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے دیکھا کہ اب قربانیاں اپنی حد کو پہنچ گئیں، اب ان کی ذرا مرہم پٹی ہونی چاہیے۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا، جس نبی کی تم عزت نہیں کرتے، جس نبی کا تمہیں احترام نہیں ہے، جس کے بدن پہ تم نے پتھر مارے، جس نبی کی تم نے شان میں گستاخی کی، جس کے چہروں پہ تم نے تھوکا، اللہ کے یہاں اس نبی کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے کہا نبی میں آپ کو اوپر بلاؤں گا، جسم کے ساتھ بلاؤں گا، آپ کو اپنے پاس بلاؤں گا، اور اتنا اوپر بلایا، اتنا اوپر بلایا کہ جس سے اوپر پھر کوئی جگہ نہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کا عرش، عرش کے اوپر بلایا۔ علماء نے کہا مخلوقات کے اندر آخری چیز اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کے اوپر پھر کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ نے وہاں تک بلایا، اپنے نبی کو عرش کے اوپر بلا کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جب نبی عرش کے اوپر ہے، ساری کائنات نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ نے نبی کا مقام وہ اونچا کر کے دنیا کو نبی کا مقام دکھایا کہ تم جس کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے یہاں اس کا درجہ کیا ہے۔ نبی کے دل کو تسلی دینی تھی اور ان ناقدروں کو قدر کرانی تھی کہ تمہیں جس بندے کی قدر نہیں ہے، جس کا تمہیں احساس نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اتنی اوپر بلایا، اتنی اوپر بلایا کہ جہاں پہ کسی فرشتے کی بھی رسائی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے آپ کے لیے یہ معراج کا سفر طے فرمایا اور آپ معراج پہ تشریف لے کر کے گئے۔ قربان جائیں حضرات علماء پہ، انہوں نے عجیب بات یہاں پہ پیدا فرمائی ہے، عجیب بات لکھی۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو یہ سفر تھا، یہ وہاں تک ہوا جس کے بعد اب کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا عرش۔
آخری مخلوق۔ علماء نے لکھا اللہ نے اپنے نبی کو آخری جو مخلوق ہے وہاں تک پہنچا کر کے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ جو بندہ میری مخلوق کی چوٹی پہ اور آخری حد پہ پہنچا ہے اب وہ نبی بھی آخری ہوگا، اس کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والا۔ حضور کے اس مقام سے آپ کی ختم نبوت کا بھی اشارہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا حضور کے بعد وہ جھوٹا ہوگا، بدمعاش ہوگا، نالائق ہوگا، خبیث ہوگا، شیطان ہوگا، اب وہ اصلی اور اوریجنل آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ نے آپ کو مقام دیا وہ مخلوقات کے آخری درجے میں پہنچایا تو وہ آخری نبی ہی ہے جو آخری درجے تک پہنچے۔ جیسے وہاں اب کوئی اور مخلوق نہیں، ایسے ہی وہاں تک پہنچنے والے کے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جتنے بھی یہ پیدا ہوتے رہے الٹے سیدھے نبی نبوت کے دعوے کرنے والے، جیسے ہی کسی کے بارے میں آپ سنیں کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے فوراً لات مارو اس کے منہ پہ، وہ جھوٹا ہے، خبیث ہے، شیطان ہے، وہ کبھی بھی نبی تو دور کی بات مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان تو کیا وہ انسان بھی کہلانے کے قابل نہیں، انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے آپ کو وہاں تک بلایا۔ میرے نبی کے معراج کا یہ سلسلہ ہے۔